नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिहिल मजीद अल बुरहानिर रशीद वल फुरक़ानिल हमीद। वइज़िब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फ़अतम्महुन्ना क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। इंतहाई मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम सामईन, अरबाब अहले सुन्नत, अदब खुर्दगान निगाह मोहब्बत, कुरान मजीद बुरहान रशीद से सूरह बकरा की एक आयत आपके सामने तलावत की गई है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने महबूब दानाए कुल ग़ुयूब ताजदार मदीना सुरूर कल्ब व सीना सैयद आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमा रहा है, महबूब याद करो जब हमने जद्दुल अंबिया अपने खलील हज़रत इब्राहीम से इम्तिहान लिया, उन्हें आजमाइश में डाला। फ़अतम्महुन्ना, तो हमने उनसे जितने भी इम्तिहान लिए, जितनी भी आजमाइशों में डाला, उन्होंने सारी आजमाइशों में, सारे इम्तिहानों में कामयाबी हासिल की। फिर उसके बदले में अल्लाह फरमाता है हमने क्या किया, काला इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा, ए इब्राहीम, ए मेरे खलील, तूने सारे इम्तिहानों को पास किया है। अब ये जो आपने सारे इम्तिहान पास किए हैं, इन इम्तिहानों के पास होने पर हम आपको सर्टिफिकेट अता करते हैं, सनद अता करते हैं। वो सनद क्या है, इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा, हम तुम्हें सारी इंसानियत का इमाम बनाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की आदत है, सुन्नत मुबारका है, वो अपने नेक, बरगज़ीदा, प्यारे, महबूब, मकबूल बंदों से इम्तिहान लेता है, उन्हें आजमाइश में डालता है। खलकल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमा रहे हैं, हमने मौत और हयात को इसलिए पैदा किया, खलकल मौत वल हयाता,
ہم نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا تاکہ ہم جانیں، امتحان لیں، آزمائش کریں کہ کون بہترین عمل کرنے والا ہے، کون بہترین عمل کرنے والا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اللہ فرماتا ہے ہم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم امتحان لیتے ہیں، آزمائش میں ڈالتے ہیں، کبھی مال دے کر اور کبھی مال لے کر، کبھی جان دے کر کبھی جان لے کر، کبھی عزت دے کر کبھی عزت لے کر، کبھی دنیا کی راحت و سکون عطا کر کے اور کبھی دکھ دے کر ہم آزماتے ہیں، کبھی باغ و بہار دیتے ہیں، ریل پیل دیتے ہیں، مال و منال دیتے ہیں، کثرت رزق دیتے ہیں، اور کبھی قلت رزق کر کے باغ و بہار کو لے کر، ثمرات کو لے کر ہم آزماتے ہیں کہ کون ہمارا ہے جو فقط ہماری عطا پر راضی ہے، جو کون ہمارا ہے اور کون فقط ہماری عطا پر راضی ہے۔ اگر ہم دکھ دے رہے ہیں تو وہ بھی ہماری عطا ہے، اور اگر سکھ دے رہے ہیں تو وہ بھی ہماری عطا ہے۔ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون ہماری عطا پر راضی رہتا ہے، کون ہماری دی ہوئی اشیاء پر راضی رہتا ہے، برعکس اس کے کہ وہ کون سی چیز ہے، چاہے وہ دکھ ہے چاہے وہ سکھ ہے، ہماری ہر حالت میں ہر عطا پر کون خوش رہتا ہے، کون ہمارا شکر بجا لاتا ہے، ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور پھر جب ہر عطا پر انسان خوش رہتا ہے، اللہ کی رضا کے ساتھ راضی رہتا ہے، اس کی عطا پر راضی رہتا ہے، تو پھر اللہ رب العزت اس کو اور بھی مرتبے عطا فرماتا ہے، اور بھی مقام عطا فرماتا ہے، اور بھی عزت و شان عطا فرماتا ہے، کیونکہ وہ شخص اللہ رب العزت کی ہر عطا پر اس کے ساتھ راضی رہتا ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ اللہ کے نبی ہیں، پیغمبر ہیں، جلیل القدر نبی ہیں حضرت ابراہیم، اور ان کا شمار اولو العزم انبیاء میں ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العزت قرآن پاک کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اور جب ہم نے ابراہیم کو آزمائش میں ڈالا، اس سے امتحان لیے، چند کلمات کے حوالے سے، چند باتوں کے حوالے سے، چند معاملات کے حوالے سے ابراہیم اپنے خلیل کو ہم نے آزمایا، فَأَتَمَّهُنَّ، پس ہمارے ابراہیم نے، ہمارے دوست نے، ہمارے خلیل نے سارے کے سارے امتحان پاس کیے۔ فَأَتَمَّهُنَّ، پورے کے پورے نمبر حاصل کیے، کم نمبر نہیں، نون سکیلا، فا جزائیہ، نون سکیلا، پورے کے پورے نمبر، جتنے نمبر لینے چاہیے تھے اتنے نمبر لیے ہیں، ایک نمبر بھی کم نہیں لیا میرے ابراہیم نے، میرے خلیل نے۔ جو جو کلمات، جو جو امتحان، جو جو سوالات ہم نے انہیں دیے ہیں، ان امتحانات میں، ان سوالوں میں، ان پرچوں میں میرے خلیل نے سارے کے سارے نمبر حاصل کیے ہیں، اور اب جب سارا امتحان پاس کر لیا ہے تو اب سرٹیفکیٹ کی باری ہے، سند کی باری ہے،
تو ہم سند کیسی عطا کر رہے ہیں؟ جیسا امتحان ہوتا ہے ویسی ہی سند عطا کی جاتی ہے۔ تو انی جاعلک للناس اماما، ہم ساری انسانیت کے لیے ابراہیم کو امام بناتے۔ علماء محدثین مفسرین نے لکھا ہے کہ 30 کلمات ہیں، 30 بکلمات، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِکلمات، وہ 30 کلمات ہیں۔ 10 کلمات سورہ توبہ کے، 10 کلمات سورہ احزاب کے، اور 10 کلمات سورہ مومنون کے۔ یہ 10 اور 10 30 کلمات ہیں جو اللہ رب العزت نے اپنے ابراہیم، اپنے خلیل سے ان سے امتحان لیا۔ ان 30 کلمات کا خلاصہ، لب لباب، ما حصل، وہ 3 باتیں ہیں۔ اگر ہم آسان کر کے، مختصر کر کے، خلاصہ نکال کے، مغز نکال کے ان کے امتحانات میں سے اگر ہم دیکھیں تو 3 امتحان ہیں جن امتحانوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پاس کیا ہے۔ پہلا امتحان جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پاس کیا ہے وہ کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 صاحبزادے، ایک صاحبزادہ، ایک بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور دوسرے صاحبزادے، دوسرے آپ کے بیٹے وہ حضرت اسحاق علیہ السلام، دونوں اللہ کے نبی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام خود بھی اللہ کے نبی، اور دونوں صاحبزادے وہ بھی اللہ کے نبی ہیں۔ اگر ہم ان کی تاریخ کا، ان کی سیرت کا، ان کی ہسٹری کا ہم مطالعہ کریں، حضرت اسحاق یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ بھی حضرت ابراہیم کے بیٹے، صاحبزادے اور اللہ کے نبی ہیں۔ حضرت اسحاق سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی نبی آئے ہیں، جتنے بھی رسول آئے ہیں، پیغمبر آئے ہیں، اولو العزم آئے ہیں، اللہ کے خلیل آئے ہیں، حبیب آئے ہیں، اللہ کے محبوب آئے ہیں، اللہ کے پسندیدہ برگزیدہ نبی آئے ہیں، یہ سارے کے سارے حضرت اسحاق کی نسل سے ہیں۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام لے لیں، یحییٰ علیہ السلام لے لیں، دوسرے انبیاء لے لیں، اور علماء محدثین لکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کے اس بیٹے کی اولاد سے نسل چلی ہے انبیاء کی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 80,000 انبیاء یہ آئے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان، اور یہ سارے کے سارے حضرت ابراہیم کے اس بیٹے حضرت اسحاق کی نسل تھے۔ ماشاءاللہ 80,000 سے زائد انبیاء جو حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان آئے، یہ سارے حضرت اسحاق کی اولاد سے، ان کی نسل سے ہیں۔ اب یہ بہت بڑا مرتبہ ہے، بہت بڑا مقام ہے کہ کسی کی نسل سے نبی آئے، ایک نبی آئے، بڑا مرتبہ اور مقام ہے، کوئی اس کے مرتبے کو پہنچ نہیں سکتا، اور جس کی نسل سے 80,000 سے زائد انبیاء آئیں، اس حضرت اسحاق کا مرتبہ اور مقام کیا ہوگا؟ یہ بڑا مرتبہ اور مقام تھا جب حضرت اسحاق کی نسل سے 80,000 سے زائد انبیاء اللہ رب العزت نے ان کی پشت سے بھیجے، تو دوسری طرف حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں، ان کے بھائی ہیں۔ اب ان کے دل کے اندر، ان کے قلب کے اندر ایک بات تو ہے نا
کہ میرے ایک بھائی کو یہ مرتبہ ملا ہے، ایک مقام ملا ہے کہ اس کی نسل سے 80,000 سے زائد انبیاء آ رہے ہیں، تو اللہ رب العزت نے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کی قلب کی بات کو دیکھا کہ میرے اس ذبیح اللہ کے قلب کے اندر یہ بات آ رہی ہے، یہ خیال آ رہا ہے کہ میرے بھائی کی نسل سے 80,000 سے زیادہ انبیاء آ رہے ہیں، تو اللہ نے فرمایا میرے ذبیح، میرے اسماعیل تو پریشان نہ ہو، تمہیں ایک نبی دوں گا، تیری نسل سے ایک نبی دوں گا جو سارے نبیوں کا امام بنے گا۔ ان کے بیٹے، میرے خلیل کے بیٹے اے ذبیح اللہ، تو کیوں غم زدہ ہوتا ہے، کیوں پریشان ہوتا ہے، تیرے دل کے اندر یہ خیال کیوں آتا ہے کہ میں نے تیرے بھائی کی نسل سے 80,000 انبیاء دیے ہیں، تیری نسل سے ایک نبی، ایک رسول تمہیں دوں گا، وہ رسول کی شان کیا ہوگی، اس کا مرتبہ کیا ہوگا، اس کا مقام کیا ہوگا، اس کی عزت و آبرو کیا ہوگی؟ یہ تو سارے نبی ہیں، 80,000 سے زیادہ انبیاء ہیں، ان کا مرتبہ اور مقام بڑا ہے، لیکن جو تیری نسل سے نبی دوں گا وہ سارے نبیوں کا امام ہوگا۔ وہ نبی ہمارے آقا مولا تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ سید عالم نور مجسم امام الانبیاء امام المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ کی ذات ببرکات۔ سارے انبیاء کی نسل حضرت ابراہیم کے بعد حضرت اسحاق کی نسل سے اور حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسماعیل کی نسل سے صرف ایک ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جس طرح ایک اور بات آپ کے ذوق کے لیے عرض کر دیتا ہوں، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا میں شہید ہوئے، اور پھر ان کی شہادت، ان کی عزت، ان کی آبرو، ان کی شہرت کا شہرہ ہو گیا ساری کائنات کے اندر۔ اب جب اتنا شہرہ ملا چھوٹے بھائی کو کہ ساری کائنات کے اندر ان کی شہرت ہے، ہر وقت ان کا ذکر پاک ہوتا ہے، تو اللہ رب العزت نے بڑے بھائی سے فرمایا کہ اگر تیرے چھوٹے بھائی کو اتنا عزت مرتبہ اور مقام ملا ہے، اتنی شہرت مل گئی ہے، تو پریشان نہ ہو، تو غم زدہ نہ ہو، ہم تمہیں ایک مرتبہ دینے والے ہیں، ایک مقام دینے والے ہیں۔ وہ مرتبہ اور مقام کیا ہے کہ سب سے آخر میں جو ائمہ اہل بیت آئیں گے، جو مہدی آئے گا، اے حسن اس مہدی کو ہم تمہاری نسل سے لائیں گے، اس مہدی کو تمہاری نسل سے لائیں گے۔ حضرت امام حسن امام حسین کو مرتبہ اور مقام دیا شہادت کی وجہ سے، اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مرتبہ اور مقام دیا حضرت امام مہدی کی وجہ سے، جو خاتم الولایت ہیں، جو خاتم الولایت ہیں، اور جن کی عظمت شہرت کا ڈنکا بج چکا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم مہدی تیری نسل سے دیں گے تاکہ تمہارا مرتبہ اور مقام بھی وہ بلند ہو جائے۔ تو یہ اللہ رب العزت کی تقسیم ہے، جو اس کے امتحانوں کو پاس کرتا ہے، جو آزمائشوں کے اندر پورا آتا ہے، تو پھر اللہ رب العزت اپنی رحمت کے، اپنے فضل کے، اپنے کرم کے، اپنی عطا کے، اپنی سخا کے دروازے ان کے لیے کھول دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ، آپ اللہ کے خلیل ہیں، کیا ہیں؟ خلیل ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، ان کے مختلف لقبات ہیں۔ نجی اللہ ہے، کلیم اللہ ہے، کوئی حبیب اللہ ہے، کوئی خلیل اللہ ہے، کوئی ذبیح اللہ ہے۔ یہ ان کے خطابات ہیں، ان کے مقامات ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں، خلیل اللہ۔ خلیل کسے کہتے ہیں؟ خلیل کہتے ہیں دوست کو۔ خلیل کسے کہتے ہیں؟ دوست کو۔ جیسے حبیب وہ بھی دوست ہوتا ہے، رفیق وہ بھی دوست ہوتا ہے، صدیق وہ بھی دوست ہوتا ہے، ندیم وہ بھی دوست ہوتا ہے۔ یہ سارے
جتنے یہ نام میں نے گنے ہیں، لفظ بولے ہیں، ان سب کا معنی کیا ہے؟ دوست۔ ابراہیم خلیل اللہ، خلیل کا مطلب ہے دوست۔ یہ کیسا دوست ہوتا ہے؟ خلیل کس دوست کو کہتے ہیں؟ ندیم کس دوست کو کہتے ہیں؟ رفیق کس دوست کو کہتے ہیں؟ صدیق کس دوست کو کہتے ہیں؟ سب کی تعریفات ہیں۔ خلیل کس دوست کے کہتے ہیں؟ خلیل وہ دوست ہوتا ہے جس کے قلب کے اندر، جس کے دل کے اندر اپنے یار کے سوا کسی دوسرے کا خیال بھی نہ آئے۔ اپنے یار کے سوا، اپنے دوست کے سوا جس کے قلب کے اندر، دل کے اندر کسی دوسرے کا خیال بھی نہ گزرے، اسے خلیل کہتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے فرمایا، اے ابراہیم میں تجھے اپنا خلیل بنا رہا ہوں، دیکھنا تو میرا خلیل ہے اور میں تیرا خلیل ہوں، اور دیکھنا تجھے اپنا خلیل بنا رہا ہوں، کہیں تیرے دل کے اندر کسی اور چیز کی محبت نہ آ جائے۔ جب یہ مکالمہ دونوں کے درمیان ہو رہا تھا نا، اللہ اور اس کے خلیل کے درمیان، تو فرشتے سن رہے تھے۔ فرشتے اس مکالمے کو جو اللہ اور اس کے خلیل کے درمیان ہو رہا تھا وہ سن رہے تھے۔ اب جب وہ خلیل بن گئے، خلت عطا ہو گئی، ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کے پاس اللہ رب العزت نے ان کو مال دیا، دنیا کا مال دیا۔ اور وہ مال کیا تھا؟ اگر ہم احادیث کا، سیرت کی کتابوں کا، تفاسیر کا مطالعہ کریں، اللہ رب العزت نے ان کو اتنا مال دیا کہ 30,000 بکریوں کا ریوڑ تھا ان کے پاس۔ اس وقت کا مال 30,000 بکریوں کا ریوڑ تھا، اور یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی ملکیت تھی۔ اور اس دور میں 30,000، اگر آج کے دور میں کسی کے پاس 30,000 کا کوئی اجڑ آ جائے تو وہ مان نہیں کرتا، اتراتا ہے، تکبر اور غرور آتا ہے، ساری چیزیں بھول جاتا ہے۔ لیکن اس وقت، اس دور میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس 30,000 بکریوں کا ریوڑ، اور پھر ان بکریوں کا خیال رکھنے کے لیے، ان کو چرانے کے لیے کتے۔ اور اگر آپ سیرت کا مطالعہ کریں، ان کتوں کی حالت کیا تھی کہ ان کے گلے کے اندر جو چمڑے کے پٹے بندھے ہوئے تھے، ان پٹوں کے اوپر سونا لگا ہوا تھا۔ یہ وہ مال تھا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام مکے کے اندر ان بکریوں کو، ان کے ریوڑوں کو چرا رہے ہیں، کتے ان کی نگرانی کر رہے ہیں، اور آپ کعبہ شریف کے اندر، جس کی آپ نے تعمیر کی ہے، اندر بیٹھ کر اپنے رب کو یاد کر رہے ہیں، اپنے دوست کا ذکر کر رہے ہیں، ہر وقت اپنے دوست کو یاد کر رہے ہیں۔ این اس وقت جب آپ کعبے کے اندر ہیں اور اتنا بڑا ریوڑ ہے، تو جبریل امین وہ اللہ کی بارگاہ میں آئے کہ تو نے کہا میرا خلیل ہے، اس کے دل کے اندر کوئی محبت نہیں ہے کسی اور کی، دنیا کے مال کی محبت نہیں ہے، دنیا کے منال کی محبت نہیں ہے، ان ساری چیزوں کی محبت نہیں۔ دیکھو 30,000 کا اجڑ لے کر، بکریاں لے کر وہ بیٹھا ہوا ہے، دنیا کا مال لے کر بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ نے فرمایا جبریل میں نے تمہیں کہا ہے، تم نے سنا ہے، میرا ابراہیم میرا خلیل ہے، اس کے دل کے اندر، اس کے قلب کے اندر میرے سوا کوئی نہیں ہے۔ تو کہتا ہے دنیا کی محبت ہے، جا جا کر آزما لے، جا جا کر آزما لے۔ اس بات کو حضرت مولانا عبد الرحمن جامی، نقشبندیوں کے امام، عاشقوں کے امام، انہوں نے بھی لکھا ہے، حضرت بابا فرید زہد الانبیاء، انہوں نے بھی اس بات کو لکھا ہے، کہتے ہیں کہ جبرائیل امین وہ امتحان لینے کے لیے، آزمانے کے لیے کہ کیا خلیل کے دل کے اندر یہ جو ریوڑ ہے، یہ دنیا کا مال ہے، اس کی محبت ہے کہ نہیں، وہ حضرت جبریل امین امتحان لینے کے لیے آتا۔ کعبے کے قریب پہاڑ کے اوپر کھڑے ہو کر حضرت جبریل امین نے بڑے درد بھرے لہجے میں اللہ کا نام لیا، اللہ۔ اب
حضرت ابراہیم خلیل اللہ کعبے کے اندر بیٹھ کر ذکر کر رہے تھے، جب انہوں نے آواز سنی نا کہ میرے یار کا کسی نے نام لیا ہے، میرے دوست کا نام کسی نے لیا ہے، وہ جو میرا محبوب ہے، جو میرا خلیل ہے، اس کا کسی نے نام لیا ہے، تو آپ فوراً باہر نکلے کہ میرے دوست کا نام لینے والا اور کون ہے؟ دیکھا ایک شخص بشری لباس پہنے ہوئے وہ پہاڑ کے اوپر کھڑا ہے، تو آپ اس کے قریب گئے کہ تو نے میرے دوست کا، میرے خلیل کا نام لیا ہے؟ اس نے کہا مجھے نہیں پتا تیرا خلیل کون ہے، میں نے تو اللہ کا نام لیا ہے۔ آپ فرمانے کہ ہاں میرا وہی خلیل ہے، میرا دوست ہے، ایک بار پھر اس کا نام لے تو۔ اس نے کہا پہلے تو میں نے اپنی مرضی سے لیا تھا، اب تیرے کہنے پر اس کا نام لے رہا ہوں، تو بتا تو اس کے بدلے میں دے گا کیا؟ اس کے بدلے میں دے گا کیا؟ تو حضرت ابراہیم خلیل نے پوچھا تو کیا لے گا؟ تو کیا لے گا؟ اس نے کہا 30,000 بکریوں میں سے 10,000 جو بکریاں ہیں وہ ایک مرتبہ تیرے یار کے نام لینے کی وجہ سے وہ لوں گا۔ آپ فرمایا نام لے تو، اور 10,000 لے لے۔ پھر جبریل امین نے اللہ کا نام لیا نا، اب دوست کو دوست کا نام سن کر کتنا مزہ آیا ہوگا، کتنا لطف آیا ہوگا۔ آپ نے وہ 10,000 بکریاں دے دی۔ اب حضرت ابراہیم نے پھر کہا کہ ایک بار پھر نام لے۔ اس نے کہا 10,000 بکریاں اور لوں گا۔ آپ فرمایا وہ 10,000 بھی لے لے۔ پھر نام لے، دوسری مرتبہ پھر نام لیا۔ جب دوسری مرتبہ نام لیا پھر لطف آیا، پھر کہا کہ ایک بار اور نام لے۔ جب تیسری بار نام لیا اور ساری کی ساری بکریاں حضرت جبریل امین کو دے دی گی، تو حضرت ابراہیم نے کہا ایک بار اور نام لے۔ اس نے کہا جو کچھ تیرے پاس مال تھا، جو پیسے تھے، جو تیرے پاس اثاثہ تھا، تو نے سب دے دیا ہے، اور پھر کہہ رہا ہے مجھ سے نام لے، اور تجھے پتا ہے کہ میں تیرے محبوب کا نام بغیر کسی مال کے نہیں لیتا، سب کچھ تو نے دے دیا ہے، اب تو کیا دے گا؟ تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ تجھے ایک نوکر کی بھی ضرورت تو ہوگی نا، جو تیری بکریوں کو چرائے گا، میں تیرے ساتھ نوکر بن کے رہوں گا، تو میرے یار کا ایک بار پھر نام لے تو۔ میں ان بکریوں کا چرواہا بن کر ان کے پیچھے پیچھے رہوں گا، تو ایک بار میرے یار کا پھر نام لے لے۔ یہ وہ محبت ہے، یہ وہ نسبت ہے، یہ وہ تعلق ہے، یہ وہ خلت ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حاصل ہے۔ اور جبریل امین اللہ کی بارگاہ میں واپس حاضر ہوئے، یا اللہ تو بھی سچا ہے اور تیرا خلیل بھی سچا ہے، تیرے خلیل کے دل کے اندر دنیا کی کوئی محبت نہیں، میں نے اسے آزما لیا ہے، اسے جان لیا ہے، اس کے دل کے اندر اگر کوئی بات ہے، کوئی چیز ہے، تو وہ تیری محبت ہے، تیری ذات ہے، تیری ذات کے سوا اس کے دل کے اندر کوئی نہیں ہے۔ اب دوسرا مرتبہ کیا ہوا؟ ایک مرتبہ ایک امتحان پاس کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام دوسرے امتحان کی باری آئی، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، رب حبلی من الصالحین، اے اللہ مجھے صالح اولاد عطا فرما، صالح اولاد عطا فرما۔ فبشرناہ بغلام حلیم، اللہ فرماتا ہے ہم نے انہیں ایک حلیم بیٹا عطا کیا۔ اس دعا پر جواب دعا کیا ہے، اجر دعا کیا ہے؟ فبشرناہ بغلام حلیم، حلیم بیٹا دیا۔ اب 90 سال کی عمر ہے جب یہ بیٹا مل رہا ہے۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 90 سال کی عمر میں یہ بیٹا ملا۔ ایک دن زندگی کا سہارا، بڑھاپے کا سہارا، امیدوں کا سہارا، وہ بیٹا حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی گود میں لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، محبت کی نظروں سے، پیار کی نظروں سے بیٹے کو دیکھ رہے ہیں۔ تو جبریل امین فرشتے پھر اللہ کی بارگاہ میں، یا اللہ تو کہتا ہے میرا خلیل ہے، دیکھنا خلیل تیرا ہے اور محبت بیٹے سے کر رہا ہے،
اللہ نے فرمایا جبریل تو پہلے بھی آزما چکے، پھر آزما لے جا کر۔ بے شک وہ بیٹے کو دیکھ رہا ہے، بے شک وہ بیٹے کو گود میں لیے ہوئے ہے، لیکن اس کے دل کے اندر بیٹے کی محبت نہیں، ہماری ہی محبت ہے، جا کر آزما لے۔ اللہ نے وحی کی، جا پیغام لے کر جا، اور جا کر میرے ابراہیم کو پیغام دے، وحی کر کہ اللہ نے پیغام بھیجا ہے کہ اے میرے خلیل ہجرت کرو یہاں سے۔ اب ہجرت کرنے لگے ہیں بابل سے، عراق سے، جو ان کا مقام ہے، مقام پیدائش، وہاں سے اللہ کے حکم سے ہجرت شروع ہوئی۔ ہجرت کرتے 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 پہاڑوں سے، جنگلوں سے گزرتے گزرتے جب مکہ المکرمہ، جہاں آج کعبہ ہے، یہ وہ وادی ہے، اللہ رب العزت نے اس وادی کے بارے میں قرآن کے اندر کیا فرمایا ہے؟ بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ، یہ وہ وادی ہے مکے کی، یہ وہ قریہ ہے جس کے اندر انسان کی زندگی گزارنے کے لیے کوئی شے نہیں تھی، نہ درخت تھے، نہ سبزہ تھا، نہ گھاس تھی، نہ پانی تھا، صرف پہاڑ تھے، کالے سیاہ پہاڑ۔ وہ وادی جس میں وحشت بھی قدم رکھتی تھی ڈر ڈر کے، وحشت بھی قدم رکھتی تھی، آوارہ، ہوا کے آوارہ پھرتے تھے، تھپیڑے سر سر کے، بادے سر سر کے، جہاں نہ گھاس اگتی تھی نہ پھول کھلتے تھے، مگر اس سرزمین سے آسمان بھی جھک کے ملتے تھے۔ وہ وادی جب آئی نا مکے کی، جہاں آج کعبہ ہے، یہ وادی آئی، ارد گرد پہاڑ ہیں، اور کوئی سبزہ نہیں تھا، کوئی گھاس نہیں تھی، کوئی پانی کا انتظام نہیں تھا، جہاں زندگی گزارنے کے لیے کوئی اسباب نہیں تھے۔ جب یہ وادی آئی تو اللہ رب العزت نے اپنے خلیل اپنے ابراہیم سے کہا کہ اس جگہ پر رک جاؤ، اس جگہ پر رک جاؤ، یہاں قیام کرو، اور اپنے بیٹے جو نومولود بیٹا ہے، جس کو آپ نے اپنے گود میں اٹھا رکھا تھا، اس کو اور اپنی زوجہ حضرت حاجرہ کے بارے میں فرمایا، ان دونوں کو یہاں چھوڑ کے نا آپ چلے جاؤ واپس۔ سوچو ان باتوں کو کہ کتنا بڑا امتحان ہو رہا ہے، کتنا بڑا امتحان اللہ رب العزت اپنے خلیل سے لے رہا ہے، کہ وطن سے دور، جہاں جاننے والا کوئی نہیں، جنگل، پہاڑ، خشک، کوئی زندگی کا سامان نہیں ہے، زندہ رہنے کے لیے کوئی شے نہیں وہاں، نہ پانی ہے نہ خوراک ہے، اور پھر پتہ نہیں کتنے بہائم ہوں گے وہاں، جانور ہوں گے، چیر پھاڑ کرنے والے ان پہاڑوں کے اندر ہوں گے۔ تو وہاں ایک عورت کو اور ایک چھوٹے معصوم، چھوٹی عمر کے بچے کو ابراہیم سے کہا ان کو یہاں چھوڑ کے آپ واپس چلے جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان دونوں کو وہاں چھوڑ کے واپس مڑے چلنے لگے نا، تو حضرت حاجرہ نے پیچھے سے آواز دی، ابراہیم ہمیں آپ یہاں چھوڑ کر جا رہے ہو، ایک بات تو بتاتے جاؤ۔ پوچھا، ہاں بولو کیا پوچھنا چاہتی ہو؟ عرض کی مجھے یہ بتاتے جاؤ کہ آپ ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو، کس کے سپرد کر کے جا رہے ہو؟ تو حضرت ابراہیم نے کہا، حاجرہ میں تمہیں اور تیرے بیٹے کو اس کے سپرد کر کے جا رہا ہوں جو امانتوں کو ضائع نہیں کرتا، جو امانتوں کو ضائع نہیں کرتا، اس کے سپرد کر کے جا رہا ہوں۔ بس ابراہیم چل دیے واپس اپنے علاقے کی طرف، اور یہ دونوں ماں بیٹا وہاں اس پہاڑوں کے درمیان اس جگہ پر یہ پڑے رہے۔ جو ان کے پاس تھا حضرت حاجرہ کے پاس، تھوڑے دن وہ کھاتے پیتے رہے اور اپنے بچے کو وہ دودھ پلاتی رہی۔ ایک وقت آیا کہ اب دودھ بھی خشک ہو گیا ہے، بچہ بلکتا ہے، چھوٹی عمر کا بچہ ہے، پانی نہیں ہے۔ تو اب حضرت حاجرہ پریشان ہوئی
کہ اس بچے کی نشو و نما کے لیے، اس کی پرورش کے لیے میں کیا کروں، تو پانی تلاش کرنے کے لیے، تاکہ زندگی گزارنے کے لیے میں پانی مل جائے، تاکہ میں بھی پانی پیوں، میرے اندر بھی قوت پیدا ہو، اور پھر مجھ سے بچہ بھی دودھ لے سکے، تو اس پانی کی تلاش میں حضرت ہاجرہ اللہ کی ولیہ ہیں۔ حضرت ہاجرہ کون ہیں؟ کون ہیں؟ نبیہ نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا؟ کوئی بھی عورت نبی نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے؟ یہ عقیدہ ہے، اسلام کا عقیدہ ہے کہ نبی جو ہوتا ہے وہ مرد ہوتا ہے، عورت نبی نہیں ہو سکتی، ولیہ ہو سکتی ہے، نیک پاک طیب ہو سکتی ہے، لیکن اس کے اندر اللہ رب العزت نے نبوت کو ودیت نہیں کیا عورت کو۔ یہ ولیہ ہیں حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور پھر حضرت ایک نبی کی بیوی ہیں اور دوسرے نبی کی ماں ہیں۔ اب اس بیٹے کی پرورش کے لیے، اس کی حیات کے لیے حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ پانی کی تلاش میں، شاید کہیں کو چشمہ ابھر رہا ہو، کہیں سے پانی آ رہا ہو، تو آپ پہاڑ کی طرف گئی، وہ پہاڑ جسے صفا اور مروہ کہتے ہیں، صفا اور مروہ کہتے ہیں، ان پہاڑوں کی طرف گئیں۔ ایک پہاڑی صفا ہے، اللہ سب کو ان دونوں پہاڑیوں کی زیارت کروائے، بار بار حرمین طیبین کی حاضری نصیب ہو ہمیں۔ یہ دو پہاڑیاں ہیں، صفا اور مروہ، اور یہ دونوں پہاڑیاں یہ حصہ ہیں ہمارے حج اور عمرے کا۔ اس کے اندر جو ہم سعی کرتے ہیں نا، یہ حج اور عمرے کا حصہ ہیں۔ حج اور عمرہ مکمل نہیں ہوتا جب تک ان دونوں پہاڑیوں کے اندر سعی نہ کی جائے، صفا اور مروہ۔ یہ دو پہاڑیاں ہیں کعبے کے قریب۔ آپ ایک پہاڑی پر چڑھی، ارد گرد دیکھا کہ شاید پانی مل جائے، کہیں سے پانی کا سراغ مل جائے، تو جب پانی نہ ملا تو آپ دوسری پہاڑی کی طرف جانے لگیں، تو دونوں پہاڑیوں کے درمیان جو میلین اخضرین، یہ آپ دیکھتے ہیں نا، دو سبز رنگ کی لائٹیں لگی ہوتی ہیں، ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان سبز رنگ کی لائٹیں لگی ہوئی، جہاں سے آپ تھوڑا سا دوڑ کے گزرتے ہیں کہ نہیں؟ تھوڑا سا دوڑ کے سبز لائٹیں نشان کے طور پر لگی ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جو سب سے نچلی جگہ تھی، ڈاؤن تھی جگہ، جہاں سے حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنا وہ بیٹا نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ پہاڑی کے اوپر سے نظر آ رہا تھا بیٹا، لیکن جب وہ نچلی جگہ آئی تو وہاں سے بیٹا نظر نہیں آ رہا تھا، تو اب اس بیٹے کو دیکھنے کے لیے کہیں نظر سے اوجھل نہ ہو جائے، کہیں کوئی جانور نقصان نہ پہنچائے، تو حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا تھوڑی تیز دوڑی تاکہ جلدی جلدی میری نظر میرے بچے پر پڑ جائے، اونچے مقام پر پہنچ جاؤں۔ اور اللہ رب العزت نے اپنی اس بندی کی سنت کو اس طرح ادا کی، اتنا پسند کیا کہ حج اور عمرے کا رکن بنا دیا۔ وہاں اللہ نہیں دوڑا، صفا اور مروہ کے درمیان اللہ نہیں دوڑا، بلکہ اللہ کی نیک بندی دوڑی ہے، اس کی ولیہ دوڑی ہے، اور اس کا دوڑنا اتنا پسند آیا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کے دوڑنے کو اتنا پسند کیا، قیامت تک کے لیے اس کے دوڑنے کی سنت کو جاری کر دیا۔ اب یہاں مسئلہ فقہ کا مسئلہ، وہ بھی سماعت کر لیں۔ آج کے دور میں جب ہم حج اور عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں ہماری ساتھ ہوتی ہیں، ازواج ساتھ ہوتی ہیں، ہمارے عورتیں ساتھ ہوتی ہیں، تو ان کے لیے شریعت کا، فقہ کا کیا مسئلہ ہے، اس پر ہم نے اس مسئلے کو جاننا ہے۔ وہاں ہماری آپ دیکھتے ہیں کچھ عورتیں بھی دوڑتی ہوتی ہیں۔ فقہا نے منع کیا ہے کہ جو عورت کی عزت، تکریم، توقیر، اس کو عام مردوں کی طرح تیز دوڑنا نہیں، وہ تیز قدم رکھے، باوقار طریقے سے، باپردہ طریقے سے۔ اور خاص کر ہماری برصغیر پاک و ہند کی جو عورتیں ہیں، یہ بے پردہ ہوتی ہیں۔ وہاں باقی عورتوں کو دیکھیں گے دوسرے ملکوں کی، انہیں پوری عبا پہنی ہوتی ہے، ان کے جسم کا کوئی حصہ آپ دیکھ نہیں پاتے، کھلی عبا ہوتی ہے۔ اور ہماری عورتیں وہاں ایک عجیب طرح کا لباس پہنے ہوئے، جسم کے اعضاء نظر آتے ہیں، ان کی فگرز نظر آتی ہیں۔ یہ نہیں کرنا چاہیے، سیکھنا چاہیے ہماری عورتوں کو۔ یہ وہاں جا کر دوڑتی، کوئی بھی عورت ہو، فقہا نے
منع کیا ہے کہ عورتیں ان کی عزت و تکریم یہ ہے، ان کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ وہ باوقار طریقے سے باپردہ وہاں تیز چلیں گی، دوڑیں گی نہیں۔ مرد اس کے برعکس وہ دوڑیں گے، وہ تیز بھاگیں گے، لیکن عورتیں مردوں کے ساتھ ساتھ وہ تیز دوڑیں گی نہیں، یہ ان کا مرتبہ اور مقام ہے۔ جو ہماری شریعت، جو ہمارا دین، جو ہمارا اسلام، جو ہمارا قرآن عورت کو آج کے دور میں صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنے نہیں دیتا، وہاں دوڑنے نہیں دیتا، کیا وہ ہمارا اسلام یہ میراتھن ریس جو عورتیں سڑکوں پر دوڑتی ہیں دوڑنے کی اجازت دے گا؟ جو عورتیں ہماری کہتی ہیں ہم سڑکوں پر دوڑیں گی، میراتھن ریس کریں گی، ہم سڑکوں کے اوپر دوڑیں گی، جو اسلام ہمارا عورتوں کو صفا اور مروہ کے درمیان عبادت کرتے ہوئے دوڑنے کی اجازت نہیں دیتا، وہ سڑکوں پر، عام سڑکوں پر اور برہنہ لباس کے اندر ان کو دوڑنے کی اجازت دے گا؟ یہ اسلام کی جو عورتیں ہیں، جو اسلام کو ماننے والی ہیں، ان کو زیب نہیں دیتا کہ وہ اس طرح کی حرکات کریں۔ اگر اس طرح کی حرکات کرنی ہے، آپ نے یورپ کو دیکھ کر، یورپ کی ان مستورات کو دیکھ کر، ان کی عورتوں کو دیکھ کر اس طرح کی حرکات کرنی ہے تو ان کا دین اختیار کر لو۔ اگر تم نے اپنے آپ کو مسلمان بھی کہنا ہے تو پھر اللہ اور اس کے رسول نے جو شریعت دی ہے، جو احکام دیے ہیں، اس کے مطابق ہمیں عمل کرنا پڑے گا۔ جو اسلام کی پابندیاں ہیں اس کے اندر ہمیں رہنا پڑے گا۔ اپنے آپ کو ہم یورپ کی عورتیں نہ سمجھیں نا، ویسٹرن سوسائٹی کی عورتیں نہ سمجھیں، آپ اسلام کی عورتیں ہیں۔ اور اگر کسی نے عورت کو عزت دی ہے، اس کو مرتبہ اور مقام دیا ہے، تو وہ فقط دین اسلام ہے۔ اس کے علاوہ کسی کو، کسی مذہب نے، کسی بھی اور نظریے نے اسلام کو عزت نہیں دی۔ آج کے دور میں بھی آپ یہ جو برابری کا دعویٰ کیا جاتا ہے، عورتوں کو بڑی عزت ہے، بڑا مرتبہ اور مقام ہے، یہ کم عقل لوگ ہیں، یہ باتیں کرتے ہیں، اور ان کے مانوی اولاد ہیں یہ باتیں کرتے ہیں۔ آج بھی عورت کے ساتھ جو یورپ کے اندر ہو رہا ہے، ہر صاحب عقل، صاحب شعور جو اس معاشرے کو جانتا ہے، وہ دیکھ سکتا ہے کہ عورت کے ساتھ آج بھی کیا ہو رہا ہے وہاں۔ جس کو وہ آزادی کہتے ہیں، یہ عورت کی عزت کا استحصال ہے، اس کی عزت کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے اور اس کو آزادی کہا جاتا ہے۔ یہ آزادی نہیں، آزادی وہ ہے جو اسلام نے دی ہے، مرتبہ وہ ہے جو عورت کو اسلام نے دیا ہے، مقام وہ ہے جو عورت کو اسلام نے دیا ہے۔ اور کتنا مرتبہ دیا ہے، کہیں عورت کو ماں بنا دیا ہے، کہیں عورت کو بیوی بنا دیا ہے، کہیں عورت کو بہن بنا دیا ہے، اور کہیں عورت کو، یہ مرتبہ اور مقام عورت کو اللہ رب العزت نے، اس کے محبوب نے دیا ہے۔ اور کیسا مرتبہ اور مقام دیا ہے؟ ایسا مرتبہ اور مقام جو اسلام نے دیا ہے، وہ کسی اور مذہب نے دیا۔ وہ کیسا مرتبہ ہے؟ اللہ رب العزت کے محبوب نے فرمایا کہ اگر تم جنت کو تلاش کرنا چاہتے ہو تو اپنی ماں کے قدموں کے نیچے تلاش کرو۔ تو حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دو پہاڑیوں کے درمیان دوڑی، اور ان کا دوڑنا اللہ رب العزت نے یہ حج اور عمرے کے لیے، ارکان اسلام کے لیے ایک رکن بنا دیا۔ اور وہاں پانی نہ ملا۔ اب جب صفا سے مروہ پر پہنچی، پھر صفا پر پہنچی، پھر مروہ، یہ 7 جو چکر ہیں، یہ سائی ہوئی، اور 7 چکر ہی، یہ 7 سائی کے پھیرے جو ہیں وہ سنت بنا دیا گیا حضرت ہاجرہ کی۔ اور یہ حج کیا ہے؟ حج اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم اور حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یادگار ہے۔ ان کی اداؤں کو اللہ رب العزت نے محفوظ کر دیا ہے، یادگار کو محفوظ کر دیا ہے۔ اسلام کا نظریہ، اللہ رب العزت کی منشا کیا ہے، اللہ کی منشا کیا، وہ چاہتا کیا ہے، اللہ کا اور اللہ کے رسول کی منشا اور چاہت یہ ہے کہ ان کے نیک بندوں کی یادگاروں کو قائم رکھا جائے۔ یہ پتہ نہیں کس دین پر عمل کر رہے ہیں کہ جتنے اولیاء اللہ، بزرگان دین، انبیاء، ان کی یادگاریں ہیں، ان کی یادگاروں کو مٹایا جا رہا ہے۔ حالانکہ اللہ کی منشا یہ ہے کہ اس کے نیک بندوں کی یادگاروں کو قائم رکھا جائے۔ یادگاروں کو قائم رکھنا یہ اللہ کی منشا اور سنت ہے۔
حضرت حاجرہ دوڑی ہیں، اللہ رب العزت نے اس دوڑنے کی یادگار کو قائم رکھ دیا ہے، اور وہ لوگ جو یادگاروں کو مٹاتے ہیں، یادگاروں کو ختم کرتے ہیں، پتہ نہیں وہ کس دین پر چل رہے ہیں۔ دین اسلام کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ اور اللہ کا رسول تو وہ ہیں جو یادگاروں کو قائم رکھنے والے ہیں۔ اب جب دوسرے پہاڑ پر پہنچی، پھر واپس آئی، جب چکر پورے ہوئے تو کیا دیکھتی ہیں کہ اس طرف جہاں اپنے بیٹے کو چھوڑ کر آئی ہیں، چند پرندے اوپر وہ گھوم رہے ہیں۔ اب اس ایسے ماحول کے اندر جہاں پہاڑ ہی پہاڑ ہوں، ان کے اوپر اگر پرندے آتے ہیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ وہاں پانی کا اسباب ہیں، پانی موجود ہے، اس لیے پرندے اوپر اڑ رہے ہیں، یہ نشانی ہوتی ہے۔ تو آپ فوراً واپس آئیں تو کیا دیکھتی ہیں کہ جہاں ان کا بیٹا اسماعیل لیٹا ہوا ہے، ان کے ایڑی کے نیچے سے ایک چشمہ ابھر رہا ہے، ایک چشمہ ابھر رہا ہے جسے آج ہم زمزم کہتے ہیں، جسے زمزم کہتے ہیں۔ اور زمزم کا معنی کیا ہے؟ رک جا رک جا، یہ سریانی زبان کا لفظ ہے زمزم، رک جا رک جا۔ یہ حضرت حاجرہ نے آ کر پانی کے ارد گرد ایک چھوٹے پتھر رکھے، اس لیے کہ یہ پانی کہیں ضائع نہ ہو جائے، بہہ نہ جائے، اور ہم نے یہاں زندگی بسر کرنی، یہیں رک جائے تاکہ آئندہ بھی ہم اس پانی کو استعمال کرتے رہیں۔ تو آپ نے ارد گرد پتھر رکھے اور پانی رک نہیں رہا تھا، وہ باہر پھیل رہا تھا، تو آپ نے فرمایا زم زم، اے پانی تو یہاں رک جا رک جا۔ اور پھر کیسا رکا ہے؟ اور پھر نبی کے قدموں سے نکلا ہے یہ پانی، نبی کے قدموں سے پانی نکلا ہے، اور آج تک ساری انسانیت اس پانی کو پی رہی ہے، وہ پانی ختم نہیں ہو رہا۔ یہ خزانہ ہے نبی کے قدموں سے نکلا ہوا۔ جو چیز نبی کے قدموں سے نکلتی ہے، نبی عطا کرتا ہے، وہ ختم ہونے والی چیز نہیں ہوتی۔ دنیا کے مال و اموال جو ہیں وہ ختم ہو سکتے ہیں، لیکن نبی جو جس کو عطا کر دے اس کی وہ چیز ختم نہیں ہوتی، وہ قیامت تک، قیامت کے بعد بھی وہ جاری رہتی ہے۔ دیکھیں نا، ماں نے نام دیا تھا عبد الرحمن، ختم ہو گیا۔ ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو میں، ماں نے نام دیا تھا عبد الرحمن، نام جانتے ہی کوئی نہیں۔ نبی نے نام دیا تھا ابو ہریرہ، نبی نے نام دیا تھا ابو ہریرہ۔ ماں کا دیا ہوا نام بہت کم لوگوں کو پتا ہے، لیکن نبی کا دیا ہوا نام ساری انسانیت جانتی ہے۔ اب پانی مل گیا، زمزم مل گیا، پرورش ہو رہی ہے، بچہ تھوڑا بڑا ہوا، ابراہیم علیہ السلام واپس آئے، دیکھا، تاریخ کہتی ہے کہ جب بچہ 9 سال کا یا دوسرے روایت کے مطابق 11 سال کا ہو گیا، فلما بلغ معہ السعی، جب وہ بچہ چلنے پھرنے کے قابل ہوا، چلنے پھرنے کے قابل ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے تو انہوں نے خواب دیکھا۔ خواب کیا دیکھا؟ ماہ ذی الحج ہے، خواب دیکھا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہوا ہے کہ قربانی دو۔ آپ بیدار ہوئے، اٹھے، تو صبح اٹھ کر آپ نے یہ جو بکری ہوتی ہے، بکریاں ہوتی ہیں، اس کی قربانی دی آپ نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ رات کو سوئے، پھر خواب آیا قربانی دو۔ دوسرے دن پھر اٹھے، صبح اٹھ کر آپ نے پھر گائیوں کی قربانی دی۔ تیسرے دن پھر سوئے، پھر رات کو خواب آیا قربانی دو، تو آپ نے پھر اٹھ کر صبح اونٹوں کی قربانی دی۔ اور یہی 3 چیزیں ہیں، اور باقی ساری اس جنس کی چیزیں ہیں جو ہم آج قربانی دیتے ہیں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت، تینوں قربانیاں مکمل ہوگی جب، تو پھر چوتھے دن خواب آیا کہ قربانی دو۔ یہ 9 ذی الحج کی رات تھی جب تیسرا خواب آیا، قربانی دو، اور 3 قربانیاں دے چکے تھے، گائے کی، بکری کی،
اونٹ کی قربانیاں ہو چکی تھیں، تو اب خیال آیا کہ کون سی قربانی دوں. خواب کے اندر ہی دیکھ رہے ہیں، تو خواب کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ آپ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں. یہ خواب دیکھا کہ بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں. اب صبح ہوئی، اٹھے، یہ خواب ہے سارا. انبیاء کے خواب بھی وحی ہوتے ہیں، انبیاء کے خواب بھی وحی ہوتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں. اب عام بندہ اگر یہ خواب دیکھے گا تو اس پر عمل کرے گا یا شریعت اجازت دے گی کہ وہ عمل کرے؟ بولو نا یار. آپ دیکھتے ہیں کہ اپنے اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، کرو گے یہ عمل؟ اگر کرو گے تو کیا ہوگا؟ بولو. قتل کا مقدمہ، جیل، ٹھیک ہے نا، سزائے موت. اب ایک خواب آنکھ دیکھتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، سزا ملتی ہے. اور ایک خواب نبی دیکھتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے تو اللہ کا قرب ملتا ہے، جزا ملتی ہے. جب نبی اور امتی کا خواب برابر نہیں، کہتے ہیں نبی اور ہم ایک جیسے ہیں، برابر ہیں. جب نبی اور امتی کا خواب برابر نہیں تو پھر باقی کی زندگی برابر کیسے ہو گئی؟ جب رات برابر نہیں ہے تو پھر ساری زندگی برابر کیسے ہو جائے گی؟ نہ نبی نبی ہوتا ہے اور امتی امتی ہوتا ہے، کوئی برابری نہیں ہے. نبی کی خواب وحی ہوتی ہے اور نبی اس خواب پر عمل کرتا ہے. جب یہ خواب دیکھا، صبح ہوئی تو اپنی زوجہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ بیٹے کو تیار کرو، اس کو نہلاؤ، نئے سونے کپڑے پہناؤ، آنکھوں میں سرما لگاؤ، سر پہ تیل لگاؤ. اور ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری کو تیز کیا، لیا اور ایک کپڑا اس کے اوپر لپیٹا، ایک رسی اس کے اوپر لپیٹی اور اپنے پاس رکھ لیا. اور حاجرہ سے کہا کہ بیٹے کو تیار کرو. بیٹا تیار ہو گیا. اب جانے لگے تو حضرت حاجرہ نے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہم دونوں باپ بیٹا دوست کی ملاقات کے لیے جا رہے ہیں. دوست کی ملاقات کے لیے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اچھا. جب وہ گھر سے نکلے دونوں باپ بیٹا اس خواب کو پورا کرنے کے لیے، تو شیطان، سب سے بڑا دشمن کون ہے انسان کا؟ شیطان. سب سے بڑا دشمن ہے. ہم نے ایک دوسرے کو اپنا دشمن سمجھا ہوا ہے، آپس میں ہم دشمن نہیں ہیں. ہمارا سب سے بڑا دشمن کیا کون ہے؟ وہ شیطان ہے، جس کی ہم ہر وقت بات مانتے ہیں اپنے دشمن کی. اور سب سے بہادر انسان وہ ہے جو اپنے دشمن کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے. سب سے بہادر وہ ہے جو اپنے دشمن کو زیر کرے. اور ہم اپنے بھائیوں کو قتل کرتے ہیں، ان کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں. جو اصل دشمن ہے ہمارا، اس کے ساتھ ہم دشمنی کرتے ہی نہیں، اس کی ساری باتوں کو مانتے ہیں. ہم حرام کی طرف ہمیں بلاتا ہے، ہم جاتے ہیں. پتہ ہی نہیں ہمارا، جب ہمیں یہ بھی پتہ نہیں ہے ہمارا دشمن کون ہے تو پھر مقابلہ ہم کیا کریں گے؟ پہلے ہم اپنے دشمن کو، ان الشیطان للانسان عدو مبین، قرآن کہہ رہا ہے کہ لوگو تم اس بات کو جان لو کہ تمہارا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ وہ شیطان ہے. عدو مبین، کھلا دشمن جو ہے وہ تمہارا شیطان ہے. اور ہم اس شیطان کے ساتھ جو ہمارا دشمن ہے اس کے ساتھ ہماری دوستی ہے. جو دوستی کے لائق ہیں وہ انسان، مسلمان، مومن بھائی، ان کے ساتھ ہم دشمنیاں کر رہے ہیں، بھائیوں کے ساتھ دشمنیاں کر رہے ہیں. جو دشمن ہے اس کے ساتھ ہماری دوستی ہے. یہ ہماری عقل و شعور ہے. تو جو دشمن ہے اس کے ساتھ مقابلہ کرو، تب بہادری آئے گی ہمارے اندر. جو وہ ہمیں گناہ کی طرف بلاتا ہے، ہم نے گناہ کی طرف نہیں جانا، کیونکہ دشمن جو ہے ہمارا شیطان ہے، وہ ہمیں اس گناہ کی طرف لے جا رہا ہے. تو ہم نے گناہ کی طرف نہیں جانا، نیکی کی طرف جانا ہے، تاکہ اس کے ساتھ ہماری دشمنی قائم رہے اور اس کے ساتھ ہم بہادری دکھائیں. وہ ہمیں کوشش کرتا ہے کہ ایک گناہ کی طرف لے جائے اور وہ گناہ ہم سے کروا لے.
تو بہادر انسان وہ ہے جو وہ گناہ سے رک جائے اور اس پر وہ عمل نہ کرے، وہ بہادر ہے اصل میں۔ تو اب شیطان وہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آیا اس لباس بشری میں، انسانی لباس میں۔ تو گویا یہ نہ دیکھو کہ سارے بندے ٹھیک ہیں، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو لباس تو بشری ہوتا ہے ان کا، لیکن اندر ان کے شیطانیت ہوتی ہے، یہ پہچاننا چاہیے ہمیں۔ آیا تو کہنے لگا کہ حاجرہ پتہ ہے اسماعیل اور ابراہیم کہاں گئے ہیں، آپ کا خامد اور بیٹا کہاں گئے ہیں، آپ کا خامد آپ کے بیٹے کو کہاں لے کر گیا ہے؟ انہوں نے کہا وہ مجھے کہہ کر گئے ہیں کہ ہم دوست ملنے کے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں بات یہ نہیں ہے، تیرے خامد نے خواب دیکھا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہے، تو وہ یہ تصور کر رہا ہے کہ یہ اللہ کے اس کے دوست نے اس کو حکم دیا ہے تو وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہا ہے۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو بیوقوف ہے، تیری عقل کام نہیں کرتی، بھلا کوئی باپ بھی اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح نہیں کر رہا، لیکن ابراہیم یہ کام کرے گا، اس کا ایمان یہ ہے، اس کا تصور یہ ہے کہ یہ حکم اس کے رب نے دیا، اس کے دوست نے دیا ہے، اس کا خیال یہ ہے، وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے۔ تو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کہنے لگی کہ ابراہیم خلیل کو اس کے دوست نے یہ حکم دیا ہے کہ وہ بیٹے کو ذبح کرے؟ اس نے کہا ہاں۔ اب وہ بھی تو زوجہ حضرت ابراہیم کی تھی نا، نبی کی بیوی تھی، نبی کی ماں تھی۔ انہوں نے کہا پھر تو پریشان کیوں ہوتا ہے؟ اگر ابراہیم کے دوست نے اسے حکم دیا ہے کہ اس کو بیٹے کو ذبح کرے، اور پھر میرے پاس تو فقط ایک ہی اسماعیل ہے، اگر حاجرہ کی گود میں ہزاروں اسماعیل ہوتے تو ابراہیم کے رب کے حکم پر حاجرہ سارے بچے قربان کر دیتی، سارے بچے قربان کر دیتی۔ وہ شرمندہ ہو کر، نادم ہو کر وہاں سے نکلا اور آگے جا کر پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا۔ ابراہیم یہ تو ایک خواب ہے جس پر تو عمل کر رہا ہے۔ آپ فوراً سمجھ گئے یہ کون لعین ہے، آپ نے اس کو کنکریاں ماری، پتھر مارے، دفع ہو جائے یہاں سے۔ جو رمی جمار جو حج کا حصہ ہے، رمی جمار، پہلے جمرہ اولا پر، عقبہ پر، پھر بڑے پر، جو ہم آج بھی کنکریاں مارتے ہیں۔ منا سے عرفات سے واپس آتے ہوئے مزدلفہ رات گزار کر پھر اگلے دن 10 ذی الحج کو جو ہم کنکریاں مارتے ہیں شیطان کو، پہلے دن، پھر دوسرے، پھر تیسرے دن مارتے ہیں۔ یہ حضرت ابراہیم کی سنت ہے، حضرت ابراہیم کی یادگار ہے۔ آج کیا ہے؟ یادگار، بولو نا، یادگار ابراہیم علیہ السلام، ان کی یادگار ہے یہ رمی جمار جو کرتے ہیں، حصہ ہے اس کا حج کا۔ پہلے مقام پر آیا، اس نے کچھ لفظ کہے، آپ نے کنکریاں ماری، بھاگ گیا۔ پھر اگلی جگہ پر آئے، پھر اس نے دھوکہ دینے کی کوشش کی، پھر بھاگ گیا، کنکریاں ماری، پھر تیسری مرتبہ، اور پھر وہ بھاگ گیا۔ اب منا کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر حاضر ہوئے، وہاں پہنچے تو یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ اے بیٹا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل سے بیان کر رہے ہیں، بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے۔ خواب کیا دیکھا ہے؟ کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیرا کیا خیال ہے؟ فانظر ماذا تری، تو اس بات کو کس انداز میں دیکھتا ہے؟ باپ بیٹے سے پوچھ رہا ہے کہ تیرا کیا خیال ہے، تو کس نظر سے دیکھتا ہے اس مسئلے کو، اس خواب کو تو کس انداز میں دیکھتا ہے؟ اب یہ مشورہ ہے، یہ آپس میں ڈسکس ہے جو باپ اور بیٹا کر رہے ہیں، یہ سنت چھوڑی جا رہی ہے امت کے لیے۔
ملت کے لیے کہ جب بھی باپ بیٹے کا، بیٹی باپ کا، ماں بیٹی کا، چھوٹے بڑے کا کوئی مسئلہ ہو تو بڑا جو ہے وہ اپنا حکم نہ چلائے، اپنا حکم نہ چلائے، بلکہ اپنی اولاد سے مشورہ کرے۔ فانظر ماذا ترا، یہ قرآن پاک کی نص ہے، اور اشارہ تو نص کیا ہے کہ وہ آپس میں مشورہ کریں کہ بیٹا تو کیا کہتا ہے، بیٹی تو کیا کہتی ہے، اس مسئلے میں تیرا کیا خیال ہے، میں یہ چاہتا ہوں، میں اس انداز میں سوچ رہا ہوں، تو کیا سوچتا یا سوچتی ہے، آپس میں مشورہ کریں۔ اب جب یہ بات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل سے کی نا، فانظر ماذا ترا، تو بیٹے نے آگے کیا جواب دیا؟ جو سعادت مند اولاد ہوتی ہے اس کی نشانی کیا ہوتی ہے، جو حلیم اولاد ہوتی ہے اس کی نشانی کیا ہوتی ہے؟ وہ اپنی طرح سے پھر باس نہیں کرتے، وہ یہ کہتی ہے اولاد کہ جو آپ کا حکم ہے، جو آپ کو حکم ملا ہے، جو آپ سوچتے ہیں، ہم اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ اولاد کی سعادت ہے۔ آگے اگلا جملہ جو ہے، یا بت افعل ما تؤمر، اے ابا جان آپ اس بات پر عمل کیجئے جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ رہی میری بات، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، مجھے صبر کرنے والا پائیں گے آپ۔ اب جب یہ بات مکمل ہو گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام انہوں نے چھری کو نکالا، اس کو پتھر پر تیز کیا۔ بیٹے نے اپنے باپ سے بات کی، ابا جان آپ ایسا کریں، یہ رسی آپ کے پاس ہے، اس رسی کے ساتھ مجھے کس کے باندھیں، کس کے باندھیں، اور یہ کپڑا آپ کے پاس ہے، یہ کپڑا آپ اپنی آنکھوں پر باندھیں، کہیں شفقت پدری، جو باپ کی شفقت ہے، کہیں وہ اس حکم پر حاوی نہ ہو جائے۔ جب آپ مجھے تڑپتا دیکھیں گے، خون نکلتا دیکھیں گے، تو کہیں آپ وہ جو شفقت ہے، باپ کی شفقت، وہ غالب نہ آ جائے۔ آپ مجھے اچھی طرح باندھیں اور پھر اپنے آنکھوں پر پٹی باندھیں اور مجھے الٹا لیٹنے کا حکم دیں، الٹا لٹائیں مجھے، میرا سر پیٹ کے بل میں لیٹا ہوا ہوں، تاکہ پھر بھی کہیں آپ کی نظر میرے چہرے پر نہ پڑ جائے اور کہیں آپ اس عمل سے پیچھے نہ ہٹ جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کو باندھا، باندھ کر اپنے آنکھوں پر پٹی باندھی، ان کو لٹایا، چھری تیز تھی، چھری ان کے حلق پر رکھی، قربانی دی جا رہی ہے۔ اللہ رب العزت کا کتنا کرم ہے امت محمدیہ پر، اگر وہ اللہ اسی سنت کو جاری کر دیتا، کرتے ہم، یہ نبی پاک کے صدقے میں کتنا کرم ہوا ہے کہ اپنی اولاد کی جگہ، بیٹوں کی جگہ اللہ رب العزت کے محبوب نے، اللہ کے خلیل نے، حبیب نے ہمیں بکرے ذبح کرنے کا، اونٹ ذبح کرنے کا اور گائے ذبح کرنے کا کہہ دیا کہ ان کو ذبح کر دو۔ لیکن اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، مومن کون ہے؟ اگر اللہ رب العزت ہمیں اولاد ذبح کرنے کا حکم دیتا تو بندہ مومن وہی ہے جو اللہ کے حکم پر اپنی اولاد کو بھی ذبح کر دیتا، اپنی اولاد کو بھی ذبح کر دیتا۔ حکم یہی ہوتا، ایمان یہی ہوتا، لیکن اللہ رب العزت نے ہم پر کرم فرمایا، محبوب کے صدقے میں، خلیل کے صدقے میں ہم پر کرم فرمایا، اولاد کے بدلے میں انہوں نے یہ بکرا اور اونٹ اور گائے دے دی کہ اس کو ذبح کر لو۔ اب چھری جب گلے پر رکھی نا، پورے زور کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کے گلے پر چھری چلائی نا، تو چھری چل نہیں رہی۔ آپ نے اپنے ہاتھوں کے اوپر آنکھیں بندھی ہوئی تھی نا، تو کوئی سیال چیز، کوئی بہتی ہوئی چیز کو نہ دیکھا کہ خون بہتا ہو وہ میرے ہاتھوں کے ساتھ لگے، کوئی چیز نہ دیکھی۔ پھر چھری چلائی، پھر چھری چلائی، اب چھری چل نہیں رہی اور کوئی سیال چیز کوئی نظر نہیں آ رہی، کوئی بہتا ہوا خون نظر نہیں آ رہا، وہ محسوس نہیں ہو رہا۔ تو آپ نے اوپر سے پٹی اتاری تو چھری نہیں چل رہی، آپ نے وہ چھری کو زور کے ساتھ پتھر پر مارا، چلتی کیوں نہیں ہے تو؟ کیا میری نیت کے اندر کوئی فرق ہے؟ میں نے تو پورا عمل کیا ہے،
پوری ہمت کے ساتھ، پوری نیت کے ساتھ میں نے اپنے بیٹے کے گلے پر یہ چھری چلائی ہے اور تو چل نہیں رہی. آپ نے غصے کے ساتھ نا اس چھری کو پتھر پر مارا. چھری نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں درخواست پیش کی، عرض کی یا اللہ تو مجھے زبان عطا کر تاکہ میں تیرے خلیل سے بات کر سکوں. اللہ رب العزت نے چھری کو زبان عطا کی کہ تو میرے خلیل سے بات کر لے. تو چھری نے عرض کی کہ آپ مجھ پر غصہ کیوں ہوتے ہیں، مجھ پر برہم کیوں ہوتے ہیں، مجھ سے ناراض کیوں ہوتے ہیں؟ میں آپ سے ایک سوال کرتی ہوں. آگ میں آپ کو پھینکا گیا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تھا نا، آپ کو آگ میں پھینکا گیا تھا. آگ کا کام ہے جلانا، تو وہاں آگ نے آپ کو جلایا کیوں نہیں تھا؟ آگ نے آپ کو جلایا کیوں نہیں تھا؟ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے کہا کہ اللہ نے حکم دیا تھا آگ کو، یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم. آگ نے حکم دیا تھا کہ تو نے جلانا نہیں ہے، تو نے ٹھنڈا ہو جانا ہے، سلامتی والی ہو جانی ہے آگ. تو چھری نے عرض کی کہ اللہ رب العزت نے آگ کو ایک بار حکم دیا تھا کہ تو نے میرے خلیل کو نہیں جلانا، اور یہاں مجھ چھری کو 70 بار اللہ نے حکم دیا ہے کہ تو نے میرے ذبیح کو، میرے اسماعیل کو نہیں کاٹنا. اب جب یہ مکالمہ ہوا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا دیکھا؟ پیچھے ایک مینڈا کھڑا ہے جو جنت سے اللہ رب العزت نے بھیجا اور حکم دیا کہ میرے خلیل، میرے ابراہیم، اس مینڈے کو ذبح کرو. تم مینڈے کو ذبح کرو گے، اس بکرے کو ذبح کرو گے، تمہیں ثواب بیٹا ذبح کرنے کا عطا کروں گا. یہ وہ قربانی ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دی، اللہ کی بارگاہ میں قبول کی، اللہ نے قبول کی، اور قیامت تک یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی سنت چل رہی ہے اور مسلمان خون بہاتے رہیں گے. اور نبی پاک نے فرمایا کہ جس دن قربانی ہوتی ہے نا، اس دن اللہ کی بارگاہ میں جو سب سے مقبول عمل ہے نا، جو اس کی بارگاہ میں پسندیدہ ہے، وہ قربانی کے جانور کا خون بہانا ہے. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے جو قیامت تک امت مسلمہ کرتی رہے گی. انشاءاللہ آئندہ جمعۃ المبارک بقیہ مضمون جو ہے وہ ہم پیش کریں گے. وما علینا الا البلاغ.